بسم ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسبیح و تمجید رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، آج کی شام ہم نے اپنا تھوڑا سا ٹرینڈ اس لیے چینج کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں انہیں بھی آپ تمام لوگوں کی پہنچ تک لایا جائے۔ آپ ہمارے ناظرین نظمینہ سے دیکھنے سننے والے، سٹی سرکل کے چاہنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مختلف انداز کے شعراء کرام سے ہم کلام بھی ہو سکیں، ان کا کلام سن بھی سکیں اور لطف بھی اٹھا سکیں، انہیں داد و تحسین بھی دے سکیں۔ اسی سلسلے میں میرے پاس آج کی جو مہمان شخصیت ہیں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب محمد افضل پارس۔ آپ کا پہلا حوالہ افسانے، پھر شاعری، پھر کالم کاری اور اس کے ساتھ طنز و مزاح سے بھرپور شاعری بھی آپ تک پہنچ چکی ہے۔ پپو یار تنگ نہ کر اور عقل بڑی کے بیوی، یہ دو کتابیں عوام سے پذیرائی حاصل کر چکی ہیں اور دونوں مزاحیہ قطعات پر مشتمل ہیں۔ ناظرین، میں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعلق میرے شہر بورے والا سے ہے۔ ایک عرصہ تک آپ ادبی تنظیموں کا حصہ رہے اور پھر لاہور چلے گئے۔ ناظرین، ایک بات اور میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جنہوں نے آگے بہت سے شعراء کرام کے لیے راستے ہموار کیے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں، مشاعرہ پڑھیں، شاعری سیکھیں سکھائیں۔ انہی میں ایک خوبصورت شخصیت افضل پارس کی ہے۔ آئینہ در آئینہ اور رزق شب جیسی دو خوبصورت افسانوی کتابوں کے ساتھ آپ ادبی افق پر طلوع ہوئے، اور آج آپ کا حوالہ کالم کاری بھی ہے۔ ایسا عشق قیامت ہے جیسا خوبصورت ناول بھی آپ نے لکھا، 2 ناول ان کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک حوالے افضل پارس کی شخصیت میں ہیں۔ آج ہم جب بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے بھی آئیں گی۔ ہمارے مہمان بنتے ہیں نظمینہ کے جناب محمد افضل پارس۔ السلام علیکم۔ شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادبی تنظیم نظمینہ اور اس کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادبی افق پر یہ چمکنے والی محترم اور معتبر تنظیم، ادبی تنظیم، اس وقت ہمارے جو مضافاتی شہر ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جا رہی ہے، اور یہ سب زعیم صاحب کی کوششوں اور ہمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے پنجاب میں نظمینہ کا ایک نام ہے، پورے پاکستان میں ایک نظمینہ کا نام ہے، اور پورے عالمی افق پر جہاں جہاں اردو پڑھی سنی جاتی ہے وہاں پر نظمینہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے آج کے مہمان جناب افضل پارس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ادبی سفر کیسے شروع کیا اور یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے آج کے افضل پارس تک کیسے پہنچا۔ شکریہ زین بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر، نثر نگار، قدرت کی ودیعت ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے جو اکثر انسانوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا آغاز اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ایک سینئر شاعر، ایک سینئر نثر نگار اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر بورے والا سے میرے ادبی سفر کا آغاز ہوا، اور یہ سن 1985 کی بات ہے۔ یہاں پر مشاعرے سنتے تھے، دیکھتے تھے اور گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک تحریک پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہمیں بھی کوئی سنے اور ہم بھی کچھ سنائیں۔ استاد محترم کاشف سجاد صاحب کی رہنمائی میں نے یہ ادبی سفر شروع کیا، اور اس کے بعد بے شمار دوستوں کے تعاون سے ادبی تنظیم کشف کا آغاز 1992 میں ہوا، اور یہ سلسلہ تادیر چلتا رہا۔ 1995 میں میری کتاب پپو یار تنگ نہ کر، اور 1997 میں میری دوسری کتاب عقل بڑی کے بیوی
اور تیسری کتاب 2003 میں آئینہ در آئینہ اور 2005 میں رزق شب کے نام سے منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد یہاں سے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں لاہور ہجرت کر گیا، وہاں پر بھی ادبی سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد ناول آیا ایسا عشق قیامت ہے، اس کے بعد بے شمار کتابیں لکھ چکا ہوں، آہستہ آہستہ وہ بھی چھپنے کے قریب ہیں۔ اور تیسرا مزاحیہ مجموعہ جس کا نام تجویز کیا جا چکا ہے سینڈل اور سکینڈل کے نام سے، وہاں پر نصابی کتابوں کے علاوہ میں نے پنجابی ناول بھی تخلیق کیا، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گا۔ اسی طرح پنجابی فردیات کی کتاب تقریباً 400 فردیات اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کی 2-3 کتابیں، سیریس سنجیدہ شاعری کی کتابیں، وہ بھی عنقریب منظر عام پر آئیں گی۔ کچھ کتابیں جو ابھی تخلیقی مراحل میں ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے گا زندگی کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ وہاں پر ادبی محافل میں جانے کا اکثر اوقات اتفاق ہوتا ہے۔ اسی نصابی سلسلے کے ساتھ ساتھ پبلیکیشن کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نسبت پبلیکیشن کے نام سے تقریباً 32 کے قریب میری کتابیں میری پبلیکیشن سے آ چکی ہیں۔ یہ بھی سلسلہ دوستوں کے تعاون سے اور دوستوں کی محبت سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حاضرین محترم، میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری پہلی مزاحیہ کتاب کا نام پپو یار تنگ نہ کر زعیم الرشید صاحب نے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زعیم صاحب کی ادبی خدمات کو ایک زمانہ جانتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، افضل پارس صاحب آج ہمارے مہمان بنے ہیں اور ہم نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک کپ چائے تو پئیں اور ساتھ میں ان کی شاعری بھی سنیں۔ بہت اچھا لگا پارس صاحب، سینڈل اور سکینڈل، بڑا اچھا نام نکالا اپنے کتاب کا۔ تو کیوں نہ ہم مزاحیہ شاعری سے ہی بات کا آج کا آغاز کرتے ہیں۔ مزاحیہ قطعات اردو میں تو ہم پارس صاحب سے بہت سنتے ہیں۔ آج میں آپ دوستوں کو ایک پارس صاحب کے پنجابی قطعے سے بات کا اور شاعری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل دی سوگی نو تو میوا کر کے چھڈیں گا، میرے دل دی سوگی نو تو میوا کر کے چھڈیں گا، ہور میری تو کنی بھلیا سیوا کر کے چھڈیں گا، بہتی خدمت کردا ہے تو میرے پہلے شوہر وانگ، لگدا ہے کہ تو ہی مینوں بیوہ کر کے چھڈیں گا۔ آئیے ایسے اور زعفرانی شاعری سنتے ہیں۔ مزہ اپنی جگہ پہ بہت اہم شاعری کا حصہ ہے۔ جی پارس صاحب کچھ سنائیے۔ جی شکریہ جی۔ میں مزاحیہ پہلا پنجابی ایک شعر تو آغاز کراں گا کہ میں کد کہنا ہے بت بنا کے پھر میری تعظیم کرو، میں کد کہنا ہے بت بنا کے پھر میری تعظیم کرو، بندہ بے شک نہ سمجھو پر شاعر تے تسلیم کرو۔ میں کد کہنا ہے بت بنا کے پھر میری تعظیم کرو، بندہ بے شک نہ سمجھو پر شاعر تے تسلیم۔ اسی طرح ایک پنجابی دا ایک اردو دا ایک شعر کہ یہ لازم تو نہیں کہ پھر وہی قسمت کا مارا ہو، یہ لازم تو نہیں کہ پھر وہی قسمت کا مارا ہو، کہ بچپن میں جسے خسرا جوانی میں خسارہ ہو، کہ بچپن میں جسے خسرا جوانی میں خسارہ ہو۔ قطعہ دیکھیے کہ شوہر وہ مظلوم ہے جو کہ جان کے بازی ہارا ہو، شوہر وہ مظلوم ہے جو کہ جان کے بازی ہارا ہو، جنت کا حقدار وہی ہے جو بیوی کا مارا ہو، جنت کا حقدار وہی ہے جو بیوی کا مارا ہو، الفت سے وہ کہتی ہے اب اکثر اپنے شوہر کو، جتنا مجھ کو پیارا ہے تو اللہ کو بھی پیارا ہو، جتنا مجھ کو پیارا ہے تو اللہ کو بھی پیارا ہو۔ ایک قطعہ اور دیکھیے کہ میں نے پوچھا ملتا کیا ہے ہم کو دودھ کے پینے سے، میں نے پوچھا ملتا کیا ہے ہم کو دودھ کے پینے سے، بولا رنگت گوری ہوگی دودھ جو پینے والا ہے،
اس کی بات نرالی سن کر میرے منہ سے نکلا یہ، دو سے بندہ گورا ہو تو کٹا پھر کیوں کالا ہے۔ واہ واہ، دو بہت سے خوب۔ بندہ گورا ہو تو کٹا پھر کیوں کالا ہے۔ اور یہ ایک قطعہ میں نے اپنے لیے کہا ہے، اب میرے لیے ہی سمجھا جائے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ بالکل سمجھا جائے کہ شادی خوشیاں لائی ہے یا ایک پیغام ہے رونے کا، شادی خوشیاں لائی ہے یا ایک پیغام ہے رونے کا، 2 سالوں میں دیکھ کے بیگم ہوش نہیں ہے سونے کا، اس کا رقبہ پھیل چکا ہے مشرق مغرب کی جانب، 2 مرلے کی بیوی سمجھو ایک پلاٹ ہے کونے کا، 2 مرلے کی بیوی سمجھو ایک پلاٹ ہے کونے کا۔ ایک تضمین دیکھیے کہ علامہ صاحب کی تضمین ہے کہ تو جس گھر میں رہتا ہے عرصے سے پیارے، تو جس گھر میں رہتا ہے عرصے سے پیارے، مقام سے بہتر یہاں اور بھی ہیں، وہاں پہ ہے تیری پڑوسن ستارہ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، خوب خوب۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، صدا دل میں تو رکھے گا خدا کا ہی جو ڈر پیدا، یہ بھی تضمین ہے، صدا دل میں تو رکھے گا خدا کا ہی جو ڈر پیدا، تو ممکن ہے تیرے گھر میں بھی ہو کوئی پسر پیدا، اسی جذبے سے کرتا جا مسلسل لڑکیاں پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ واہ، ایک اور قطعہ دیکھیے کہ لے کے اس نے جہیز فرمایا، لے کے اس نے جہیز فرمایا، ہائے یہ کتنا خوبصورت ہے، ساتھ دلہن چلی تو کہنے لگا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، واہ واہ، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، یوں بھی ہمارے پیار کی تو انتہا نہ دیکھ، یوں بھی ہمارے پیار کی تو انتہا نہ دیکھ، بحر وفا میں آج ہم گوتے بھی کھا گئے، بحر وفا میں آج ہم گوتے بھی کھا گئے، صدقے میں اس کساب کے جس کے طفیل ہم بکروں کے بدلے دیکھ لو کھوتے بھی کھا گئے۔ بہت خوبصورت قطعات مزاحیہ انداز میں ہمیں افضل پارس صاحب پیش کر رہے ہیں۔ نظمینہ کے قارئین کے لیے میں چاہوں گا، ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ گزارش کروں کچھ اور مزاحیہ قطعات سنائے جائیں۔ جی لطف آ گیا آپ کی شاعری سن شکریہ، کے۔ بہت بہت کچھ اور کتاب حاضر ہے کہ مجھے ڈوئی زار کی سڈن اس نے ماری، مجھے ڈوئی زار کی سڈن اس نے ماری، کہ بیوی ملی ہے زیادہ ہی بھاری، میرے منہ پہ دیکھو جو تازہ ہیں چوٹیں، رشیدہ کی سمجھو کشیدہ ہے کاری، واہ، رشیدہ کی سمجھو کشیدہ ہے کاری، تم لمبے ہو بیوی ٹھگنی کچھ تو تم احساس کرو، تم لمبے ہو بیوی ٹھگنی کچھ تو تم احساس کرو، گاڑی گھر کی چلے تو ایسے ڈرنا ہو کوئی پھڈے کا، وہ گاڑی کیا سوچ برادر تم نے چلتی دیکھی ہے، وہ گاڑی کیا سوچ برادر تم نے چلتی دیکھی ہے، ایک پہیا ہو کار کا جس میں ایک پہیا ہو گڈے کا، ایک پہیا ہو کار کا جس میں ایک پہیا ہو گڈے کا۔ ایک اور قطعہ دیکھیے کہ دید لحاظ ذرا نہ اس کو، نہ برلے نہ ٹاٹے کا، دید لحاظ ذرا نہ اس کو، نہ برلے نہ ٹاٹے کا، عشق بھی اب تو ہوتا جاتا ہے ایک سودا گھاٹے کا، سوچ رہا ہے جان وہ دے دے آج ہی اس کے عشق میں، لیکن مانگ لیا ہے ہیر نے رانجھے سے ایک سودا آٹے کا، مانگ لیا ہے ہیر نے رانجھے سے ایک تھیلا آٹے کا۔ یہ قطعہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دید لحاظ ذرا نہ اس کو، نہ برلے نہ ٹاٹے کا، عشق بھی اب تو ہوتا جاتا ہے ایک سودا گھاٹے کا، سوچ لیا ہے جان وہ دے دے آج ہی ہیر کے عشق میں وہ، مانگ لیا ہے ہیر نے رانجھے سے ایک تھیلا آٹے کا۔ ایک قطعہ موجودہ
हाकिमों के नाम करते हुए कि सोचते हैं ये अजब क्या हाथ हमसे हो गया, सोचते हैं ये अजब क्या हाथ हमसे हो गया, हमसे हाकिम कह रहे थे, हमसे हाकिम क्या अनोखी चाल करके चल दिए, सोचते हैं ये अजब क्या हाथ हमसे हो गया, हमसे हाकिम क्या अनोखी चाल करके चल दिए, कह रहे थे हम करेंगे दाल मुर्गी एक से, मुर्गियों के वो बराबर दाल करके चल दिए, मुर्गियों के वो बराबर दाल करके चल दिए। इकता शौहरों के नाम करते हुए कि उस बंदे की नीयत समझो 100% है खोटी, उस बंदे की नीयत समझो 100% है खोटी, ये ऐलान ज़माना करता आज दिखाई दे, पास जो बैठी बीवी उसको धुंधली लगती हो, दूर खड़ी महबूबा उसको साफ दिखाई दे, वाह, दूर खड़ी महबूबा उसको साफ दिखाई दे। जिसके हुस्नो रानाई का हरसू ही अब चर्चा है, जिसके हुस्नो रानाई का हरसू ही अब चर्चा है, परवानों के बीच वो हो तो शम्मा होती है, मेकअप में जो अक्सर हमको बिल्लो लगती है, मेकअप उतरे तो बिल्लो की अम्मा होती है, वाह, मेकअप उतरे तो बिल्लो की अम्मा होती है। ये जो कथा मैं पेश करने लगा हूँ, इसके 2 मिसरे जो है ना, पहले 2 मिसरे वो चाइनीज़ ज़ुबान के हैं और अगले 2 मिसरे उसका पंजाबी वर्जन या पंजाबी तर्जमा है। देखिए कि चूशो मीशा टामी चीलो, चूशो मीशा टामी छेलो, चामी टामी शीचा चेलो, फिर भी गैरत ना आवे ते साडे कोलों बिजली लै लो, फिर भी गैरत ना आवे ते साडे कोलों बिजली लै लो। एक पंजाबी दा कथा मैनूं बड़ा शिद्दत नाल याद आ रहा कि गुड्डी बाजां जिवें डोर नूं मांझे लाए होए ने, गुड्डी बाजां जिवें डोर नूं मांझे लाए होए ने, अज दे मुंडियां अख मटके सांझे लाए होए ने, अजब जमाना आया वेखो उल्टी गंगा बहंदी ए, एक एक हीर ने पिछे 20 रांझे लाए होए ने, वाह, एक एक हीर ने पिछे 20 रांझे लाए हुए ने, सोप साबन सरफ भी नकम्मे रहे, सोप साबन सरफ भी नकम्मे रहे, उससे आला जहां में ना आया कोई, बर्तनों की धुलाई की खातिर यहाँ मैंने शौहर से बेहतर ना पाया कोई, मैंने शौहर से बेहतर ना पाया कोई। फिर से पढ़ें जी शुरू से, बड़ा अच्छा कहता है, सोप लुत्फ आ गया। सोप साबन सरफ भी नकम्मे रहे, उससे आला जहां में ना आया कोई, बर्तनों की धुलाई की खातिर यहाँ मैंने शौहर से बेहतर ना पाया कोई। जी शुक्रिया। अब देखिए कि ऐसा ना इजहार यहाँ पर इससे पहले मुमकिन था, ऐसा ना इजहार यहाँ पर इससे पहले मुमकिन था, पूरी कौम थी यकजा बैठी कुछ ना कुछ कर जाने को, मैंने पूछा तैयारी है इंडिया से जंग करने की, बोले कि तैयार हैं बैठे बिल्लो के घर जाने। 2 शेर और देखिए कि अपनी हर एक मुश्किल को आसान ही करते जाएं, अपनी हर एक मुश्किल को आसान ही करते जाएं, दिल का तेरे हाथों से नुकसान ही करते जाएं, दिल का तेरे हाथों से नुकसान ही करते जाएं, आज प्यासे को देकर हम हमदर्दी की बूंदें, क्यों ना जीस्त को थोड़ा सा आसान ही करते जाएं। 2 शेर और देखिए कि बंवर में खोदें तिनके का सहारा कैसे मुमकिन है, बंवर में खोदें तिनके का सहारा कैसे मुमकिन है, कि यादें यार से कर लें किनारा कैसे मुमकिन है, अनाकी जंग में पारस शिकस्ता पावी होकर हम, अनाकी जंग में पारस शिकस्ता पावी होकर हम, तेरी बाहों का ले लेंगे सहारा कैसे मुमकिन है,
تیری باہوں کا لے لیں گے سہارا کیسے ممکن ہے. دو شعر اور دیکھیے کہ کس کا اتنا پختہ ہے ایمان بتایا جائے. کس کا اتنا پختہ ہے ایمان بتایا جائے. ہم سے ہم کو کیوں رکھا انجان بتایا جائے. ہم سے ہم کو کیوں رکھا انجان بتایا جائے. یا تو مجھ کو بھی حاصل ہو خوشحالی کی دولت. یا تو مجھ کو بھی حاصل ہو خوشحالی کی دولت. یا پھر میرے حصے کا نقصان بتایا جائے. یا پھر میرے حصے کا نقصان بتایا جائے. 3 شعر دیکھیے کہ ایوانوں کی شان بڑھا دی جاتی ہے. ایوانوں کی شان بڑھا دی جاتی ہے. ایک سولی جو روز اٹھا دی جاتی ہے. ایک سولی جو روز اٹھا دی جاتی ہے. پھر جانے کیوں برہم برہم رہتا ہے. پھر جانے کیوں برہم برہم رہتا ہے. شیشے کو جب شکل دکھا دی جاتی ہے. شیشے کو جب شکل دکھا دی جاتی ہے. دے کر مجھ کو اچھے وقت کی خوشخبری. میری روزی اور گھٹا دی جاتی ہے. دے کر مجھ کو اچھے وقت کی خوشخبری. میری روزی اور گھٹا دی جاتی ہے. 2 شعر دیکھیے کہ مقدر نے جسے مارا دعا کب راس آتی ہے. مقدر نے جسے مارا دعا کب راس آتی ہے. کہ محبس کے پجاری کو ہوا کب راس آتی ہے. کہ محبس کے پجاری کو ہوا کب راس آتی ہے. میرے حاکم سروں پہ تو ہمارے خاک رہنے دے. فقیروں کو تیرے در کی قبا کب راس آتی ہے. فقیروں کو تیرے در کی قبا کب راس آتی ہے. تو شعر دیکھیے کہ نہ دریا نہ کشتی نہ دھارے پہ ہے. نہ دریا نہ کشتی نہ دھارے پہ ہے. یہاں کون کس کے اشارے پہ ہے. نہ دریا نہ کشتی نہ دھارے پہ ہے. یہاں کون کس کے اشارے پہ ہے. تجھے در بدر ہوتی لہروں سے کیا. تجھے در بدر ہوتی لہروں سے کیا. تیرا تو نشیمن کنارے پہ ہے. تیرا تو نشیمن کنارے پہ ہے. تیرا تو نشیمن کنارے پہ ہے. تو شعر کہ جان ضروری ہے نہ یہ تاوان ضروری ہے. جان ضروری ہے نہ یہ تاوان ضروری ہے. مجھ کو میرے قاتل کی پہچان ضروری ہے. جان ضروری ہے نہ یہ تاوان ضروری ہے. مجھ کو میرے قاتل کی پہچان ضروری ہے. تن پہ ملبوسات ہوں تیرے یا ہو خاک کی وردی. تن پہ ملبوسات ہوں تیرے یا ہو خاک کی وردی. لیکن اس میں ہونا ایک انسان ضروری ہے. لیکن اس میں ہونا ایک انسان ضروری ہے. 2 شعر اور دیکھیے کہ ایک کھنڈر کے اجڑے در دیواروں جیسا ہو. ایک کھنڈر کے اجڑے در دیواروں جیسا ہو. تیرا حشر کہیں نہ غم کے ماروں جیسا ہو. تیرا حشر کہیں نہ غم کے ماروں جیسا ہو. جس کو تم بھگوان ہو کہتے دل کے مندر میں. جس کو تم بھگوان ہو کہتے دل کے مندر میں. وہ بھی تیرا یار کہیں نہ یاروں جیسا ہو. وہ بھی تیرا یار کہیں نہ یاروں جیسا ہو. ناظرین، افضل پارس صاحب نے طبیعت بھی حشاش بشاش کر دی. میں تو زیر لب مسکرا بھی رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، لطف بھی لے رہا تھا اس شاعری سے. یقیناً جو محفل زعفرانی ہو گئی ہے، ہمارے ناظرین نے بھی اس سے لطف لیا ہوگا. اور اس لطف میں آپ اکیلے شامل نہ ہو. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کامنٹ سے داد ضرور دیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام کو شیئر کریں تو آپ کے دوسرے دوست بھی اس میں شامل ہوں اور اچھی شاعری سے وہ بھی حظ اٹھا سکیں. اب ہم چلتے ہیں سنجیدہ شاعری کی طرف، چونکہ ایک بڑا اہم حوالہ یہ بھی محمد افضل پارس کا ہے. میں چاہوں گا کہ جو دوست ہمیں کامنٹس کر رہے ہیں بہت خوبصورتی سے، ان کا بھی شکریہ ادا کروں اور ساتھ ساتھ افضل پارس صاحب سے شاعری بھی سنوں.
جی سر. شکریہ جی، بہت بہت زین صاحب، آپ کی محبتوں کا اور نظمینہ کی محبتوں کا شکریہ، نظمینہ کے تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ. سیریس شاعری، سنجیدہ شاعری آپ کے حکم پر، کچھ اشعار فردیات پر ہوں گے، سنگل سنگل شعر ہوں گے، ایک ایک شعر ہوں گے. دیکھیے کہ ریزہ ریزہ مجھ کو میرے دوستوں نے کر دیا، ریزہ ریزہ مجھ کو میرے دوستوں نے کر دیا، پتھروں کا کام تھا جو آئینوں نے کر دیا. ایک اور شعر دیکھیے کہ جب نہ پورے کرنے ہوں تو وعدے بھی ہو جاتے ہیں، جب نہ پورے کرنے ہوں تو وعدے بھی ہو جاتے ہیں، ملک ہوس کے ہاتھوں ایک دن آدھے بھی ہو جاتے ہیں، ملک ہوس کے ہاتھوں ایک دن آدھے بھی ہو جاتے ہیں. ایک شعر اور دیکھیے کہ در حقیقت کیا کسی کو آج کا انسان دے، در حقیقت کیا کسی کو آج کا انسان دے، ایک بچہ بیچ کر جو ایک کا تاوان دے، ایک بچہ بیچ کر جو ایک کا تاوان دے. بڑا سچ کا جی، یہ ہمارے ہاں شکریہ جی، عام شکریہ. کامن چیزیں ہیں جو آپ شکریہ جی. لے کے آئے ہیں. ایک شعر اور دیکھیے کہ جستجوئے حسن میں ہم دور تک بھی جائیں گے، جستجوئے حسن میں ہم دور تک بھی جائیں گے، گر کہیں نہ مل سکا تو دور تک بھی جائیں گے، گر کہیں نہ مل سکا تو دور تک بھی جائیں گے. ایک شعر اور دیکھیے کہ ابھی آسمان سے اشارہ ہوا ہے، زین صاحب جی. ابھی آسمان سے اشارہ ہوا ہے، تیرا رزق ہم نے اتارا ہوا ہے، ابھی آسمان سے اشارہ ہوا ہے، تیرا رزق ہم نے اتارا ہوا ہے. ایک شعر اور دیکھیے کہ دیکھنا وہ ہجر کے آزار میں نہ ہو، دیکھنا وہ ہجر کے آزار میں نہ ہو، ایک سایہ سا کہیں دیوار میں نہ ہو، ایک سایہ سا کہیں دیوار میں نہ ہو. ایک شعر اور دیکھیے کہ اس کے بعد میں غزلیں اور دو شعر سناؤں گا کہ یار میرا جب اچانک وار کرنے آ گیا، یار میرا جب اچانک وار کرنے آ گیا، پھر میں خود کا آخری دیدار کرنے آ گیا، پھر میں خود کا آخری دیدار کرنے آ گیا. دو شعر دیکھیے کہ اگر خوابوں کی آئے گی کبھی تصویر شیشے پر، اگر خوابوں کی آئے گی کبھی تصویر شیشے پر، تو دیکھے گا یقیناً پھر کوئی تعبیر شیشے پر، ذرا سا بھی جو گرتا ہوں تو گر کے ٹوٹ جاتا ہوں، ذرا سا بھی جو گرتا ہوں تو گر کے ٹوٹ جاتا ہوں، کہ کاتب نے لکھی ہوگی میری تقدیر شیشے پر، کہ کاتب نے لکھی ہوگی میری تقدیر شیشے پر. دو شعر اور دیکھیے کہ لہو سے عموماً کریں آبیاری، لہو سے عموماً کریں آبیاری، ہنر مشکلوں سے یہ ہستی میں آئے، عجب شاعری کا ہے دستور دیکھو، قلم رو پڑے تو غزل مسکرائے. آہا، قلم رو پڑے تو غزل مسکرائے. قلم رو پڑے تو غزل شکریہ. دو شعر اور دیکھیے کہ میں چاہوں گا بدن پر پھر بغاوت کا لبادہ ہو، میں چاہوں گا بدن پر پھر بغاوت کا لبادہ ہو، اگر تیرا در حاکم پہ جانے کا ارادہ ہو، اگر تیرا در حاکم پہ جانے کا ارادہ ہو، چلو ایک گھر بناتے ہیں اسے پھر توڑ دیتے ہیں، چلو ایک گھر بناتے ہیں اسے پھر توڑ دیتے ہیں، کہ احساس ندامت کا ذرا سا ہی اعادہ ہو، کہ احساس ندامت کا ذرا سا ہی اعادہ ہو، تمہیں معلوم تب ہوتا اگر تم بادشاہ ہوتے، تمہیں معلوم تب ہوتا اگر تم بادشاہ ہوتے، بڑی اس کی ضرورت ہے جو لشکر میں پیادہ ہو، بڑی اس کی ضرورت ہے جو لشکر میں پیادہ ہو. جی بہت شکریہ جناب افضل پارس صاحب، اپنا بڑا خوبصورت قطعات اور اپنی شاعری سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے. سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی داد ہمیں کومنٹس کی صورت میں پہنچائیں اور ہمارے اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے. اس کے ساتھ اب میں
اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم محفل کا آہنگ مزید بلند کرتے ہیں اور جناب افضل پارس صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ ماں بولی میں ان کا لکھا کچھ کلام پنجابی میں ہمیں کچھ نہ کچھ پیش ضرور کریں جی. ماں بولی دا حق ہے. جی شکریہ زین صاحب. میری بھی یہ دلی خواہش تھی کہ میں پنجابی کا کچھ کلام بھی ضرور اپنے محترم ناظرین کے لیے حاضرین کے لیے پیش کروں، اور میری خوش قسمتی کہ آج مجھے نظمینہ کا پلیٹ فارم میسر آیا. آغاز کرتے ہوئے کہ لے کے او فرمان کھڑے نے، لے کے او فرمان کھڑے نے، ساواں اتے آن کھڑے نے، لے کے او فرمان کھڑے نے، ساواں اتے آن کھڑے نے، میں مٹی وچ لیٹ گیا واں کولے میرے خان کھڑے نے، میں مٹی وچ لیٹ گیا واں کولے میرے خان کھڑے نے، کلے شیر نے میلہ لٹیا لے کے کئی دیوان کھڑے نے، کلے شیر نے میلہ لٹیا لے کے کئی دیوان کھڑے نے، مٹی اے تے رڑدی کیوں نہیں پتھر دے انسان کھڑے نے، مٹی اے تے رڑدی کیوں نہیں پتھر دے دیوان کھڑے نے، پتھر دے انسان کھڑے نے، چاہ وچ رواں یا میں ہساں ویڑے وچ مہمان کھڑے نے، چاہ وچ رواں یا میں ہساں ویڑے وچ مہمان کھڑے نے، ڈاچی والے پھر آون گے لے کے او سامان کھڑے نے، ڈاچی والے پھر آون گے لے کے او سامان کھڑے نے، تیری کی اوقات مسیحا ایتھے کئی لقمان کھڑے نے، لے کے او فرمان کھڑے نے، ساواں اتے آن کھڑے نے. ایک غزل دے ہور پنجابی دے شعر دیکھنا کہ اودی اکھ دی زد وچ آیا پھر میں اپنے قد وچ آیا، اودی اکھ دی زد وچ آیا پھر میں اپنے قد وچ آیا. شعر توجہ چاہواں گا کہ میرا حصہ حاکم ولوں خبرے کیڑی مد وچ آیا، میرا حصہ حاکم ولوں خبرے کیڑی مد وچ آیا، ٹوٹے پیڑ دا بیخ مقدر ویڑے دیو اد وچ آیا، ٹوٹے پیڑ دا بیخ مقدر ویڑے دیو اد وچ آیا، شیر پڑھن دا اج سلیقہ زیر زبر تے شد وچ آیا، شیر پڑھن دا پھر شیر پڑھن دا اج سلیقہ زیر زبر تے شد وچ آیا، اودی اکھ دی زد وچ آیا پھر میں اپنے قد وچ آیا. تو کی جانے میرے سائیاں تیرے نال میں کداں لائیاں، تو کی جانے میرے سائیاں تیرے نال میں کداں لائیاں، وریاں تو میں سوچ رہا واں کد سی خوشیاں ویڑے آئیاں، وریاں تو میں سوچ رہا واں کد سی خوشیاں ویڑے آئیاں، مٹی مٹی دے کر وسی لوکی رون تے دین ودائیاں، مٹی مٹی دے کر وسی لوکی رون تے دین ودائیاں، میری ہار تے دشمن رویا یاراں نے تے لڈیاں پائیاں، میری ہار تے دشمن رویا یاراں نے تے لڈیاں پائیاں، پہلے انہیں رج کے تکیا دل دیاں گلاں پھر سنائیاں، پہلے انہیں رج کے تکیا دل دیاں گلاں پھر سنائیاں، ایک دن رانجھا ٹور دتا پھر مل کے پائیاں تے پرجائیاں، ایک دن رانجھا ٹور دتا پھر مل کے پائیاں تے پرجائیاں، اپنے آپ نوں کد ملیا میں اپنے آپ چ پین جدائیاں، تو کی جانے میرے سائیاں تیرے نال میں کداں لائیاں، اکھ بنا یا نیر بنا لفظاں دی تصویر بنا، اکھ بنا یا نیر بنا لفظاں دی تصویر بنا، تیرے وچوں تینوں لبے تیرے وچوں تینوں لبے انہوں اپنا پیر بنا، تیرے وچوں تینوں لبے انہوں اپنا پیر بنا، غم نوں جاگ نہ لانی آوے ہر کوئی پھردا میر بنا،
ਗਮ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਲਾਣੀ ਆਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਤੀਰ ਬਣਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਤੀਰ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਆਖੇ ਪਾਰਸ, ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਆਖੇ ਪਾਰਸ, ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਬਣਾ। ਅੱਖ ਬਣਾ ਜਾਂ ਨੀਰ ਬਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਸ਼ੁਕریہ جی۔ जनाब अफजल पारस साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नाजरीन, मैं एक शेर जनाब अफजल पारस साहब की नज़र करते हुए आज की इस खूबसूरत शाम का तमाम करता हूँ। जुम्बिशे अर्ज़ो समावात में आए हुए हैं, जुम्बिशे अर्ज़ो समावात में आए हुए हैं, इन दिनों गर्दिशे हालात में आए हुए हैं। अब जो तू चाहे जहाँ चाहे हमें ले जाए, अब जो तू चाहे जहाँ चाहे हमें ले जाए, क्या करें हम जो तेरे हाथ में आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं, क्या मैं अकेला तो नहीं आया तुझे देखने को, मैं अकेला तो नहीं आया तुझे देखने को, कुछ सितारे भी मेरे साथ में आए हुए हैं। मैं अकेला तो नहीं आया तुझे देखने को, कुछ सितारे भी मेरे साथ में आए हुए हैं। आप सब हमारे सितारे हैं जिन्होंने हमें देखा। इजाज़त दीजिए ज़ईम रशीद को। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह इसी तरह के किसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे।